اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شکار بالآخر خود عمران خان کے جال میں پھنس گیا ہے۔ پی ڈی ایم کی خوشیاں اب ماتم میں تبدیل ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ مارچ اپریل میں کیا الیکشن ممکن ہے؟ کپتان سے آج صدیق جان اور کچھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے، کیا باتیں ہوئی ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور نواز شریف کی واپسی خطرے میں پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے نون لیگی قائدین اب حواس باختہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آج بہت سارے لوگوں نے گفتگو کی ہے، خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق، جاوید لطیف، احسن اقبال، اب سب یہ ایکٹیو کیوں ہیں اور کس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جس طریقے سے رجیم چینج سے قبل یقین دہانیاں کروائی گئی تھی، لگتا ہے اس پر مکمل عمل درآمد نہیں ہو پا رہا، اگرچہ بہت سارا یعنی 90% عمل درآمد ہو چکا ہے، کیسز ریورس ہو گئے ہیں۔ نیب ترامیم کے ذریعے تمام ٹھگ جو ترامیم کے اندر بیٹھے تھے، جس پر جو سیکشن اپلائی ہوتا تھا وہ خود ہی چونکہ قانون ساز تھے، تو انہوں نے وہ ترامیم کر دی ہے۔ اور ان ترامیم کا الٹیمیٹلی فائدہ صرف سیاستدانوں کو نہیں ہوا، بلکہ بڑے بڑے جو افسران ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچا ہے۔ اب نواز شریف کی واپسی جو ہے یہ ابھی رہ گئی ہے، اور واپسی آنے کے لیے ان کو بڑے خطرات درکار ہیں۔ موجودہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے شاید یہ ان کے لیے بڑا مشکل معاملہ ہے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے ہر 15 دن کے بعد کہ اگلے 15 دن کے اندر نواز شریف واپس آنے جا رہے ہیں، جنوری کے دوسرے ہفتے میں آئیں گے، تیسرے ہفتے میں آئیں گے۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ اسمبلیاں تحلیل کریں، اب اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے، چونکہ اسمبلیاں تو قانون سازی کے لیے ہوتی ہیں، یہ تحلیل کرنے کے لیے تو نہیں ہوتی۔ تو مسلسل یو ٹرن لے رہی ہے نون لیگ اور پی ڈی ایم کی حکومت۔ اصل میں معاملہ وہی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی، چونکہ عوام نے ریجیکٹ کرنا ہے، ووٹ دینے نہیں ہے، لہذا ہم نے الیکشن کی طرف جانا نہیں ہے۔ اور پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ 2023 کی بجائے 2024 میں لے جایا جائے۔ اتنے میں عمران خان کے کچھ کیسز ہوں، ان کے اندر سزا ہو جائے، اور پھر جو ہے وہ نائل ہوں، اور پھر سنجیاں اور گلیاں وچ مرزا یار پھرے۔ اب خواہش جو ہے وہ زہر ہے، اس کا تو نہیں کہا جا سکتا کہ دیکھ رکھنے پر پابندی ہے، لیکن بہرحال آج جو ہے میاں جاوید لطیف یہ اکثر اسٹیبلشمنٹ پر پریشر ڈالنے کے لیے چند لوگ نون لیگ نے رکھے ہوئے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، ہمیں ناجائز سزائیں دی گئی ہے، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، لہذا یہ صرف اقرار کافی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا اور وہ واپس ہر چیز لینی ہوگی۔ بھئی کس نے اقرار کیا ہے؟ یہ تو آپ کے اپنے صحافی اقرار کرتے ہیں یا آپ کرتے ہیں؟ ساری دنیا سمجھتی ہے کہ سزا اصل میں ہوئی نہیں ہے، یعنی جیل کے اندر بندہ گیا اور اس کو نکال کر لندن پہنچا دیا گیا ہے، اس کو 3 سال ہو گئے، ابھی وہ دوائی لے کر واپس نہیں آیا۔ عمران خان کے حوالے سے پوری کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے بیرون ملک چلا جائے، لیکن اس نے کہا میں نے تو جانا ہی نہیں ہے، آپ ای سی ایل میں نام ڈالیں نہ ڈالیں، میری صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اب جو جاوید لطیف ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے کیسز میں نئے ثبوت سامنے آئے، لیکن عمران خان چاہتے ہیں کہ کیسز کا فیصلہ ہونے سے پہلے انتخابات کروائے جائیں۔ عمران خان اینڈ کمپنی کی حمایتی اداروں میں بیٹھے لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ اب اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اتنے بچے تو نہیں ہیں، ان کو اکسا رہے ہیں۔ پاکستان کے معیشت کو تباہ کرنے والا پاکستان کو بچانے والوں کو لٹیرا کہہ رہا ہے۔ جب تک چور کو چور نہیں کہیں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ تو یہی تو معاملہ ہے بھائی، چور کو چور کہہ رہے ہیں لوگ، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ دوسری طرف وہ کہتے ہیں نا انصافی کرنے کا اب اعتراف کافی نہیں، جو غلط سزائیں دی گئی ان کا مداوع بھی ہونا ضروری ہے۔ نا انصافی کرنے والوں کے ظلم و ستم کا مداوع ہوگا تو تب ملک ٹھیک ہوگا۔ یعنی یہ جو ججز ہیں وہ معافی مانگیں کہ جناب نواز شریف صاحب، آپ کو ہم نے جو سزا دی ہے وہ غلط ہے، اور اس کے اندر ایک بڑی شخصیت جو ریٹائر ہو رہی ہیں ان کی پریس کانفرنس میں کہا جاتا ہے کہ وہ کریں گی، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہوں۔ لیکن بہرحال اب یہ اپنے طور پر بیانیہ بنایا جاتا ہے، اپنے جو اینکرز ہیں ان سے پروگرام کروائے جاتے ہیں کہ مان گئے ہیں، سب کہتے ہیں نواز شریف کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، بڑی زیادتی ہو گئی ہے، جبکہ اصل زیادتی جو ظلم ہوا ہے وہ تو اس عوام کے ساتھ ہوا ہے۔ یعنی اربوں روپے لوٹ کر بھی جو 1 ٹکا واپس نہیں کیا، اب تو ٹکا کہتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے، چونکہ 1 ٹکا بھی پاکستان کے 2 روپے سے زیادہ ویلیو کا ہو گیا ہے۔ اب اس جگہ پر جو ہے وہ پاکستانی روپیہ وہ ٹکے سے کم ہو گیا ہے، تو یہ بھی اب نہیں کہہ سکتے۔ تو اب نواز شریف جو ہے
اس کی واپسی خطرے میں ہے، چونکہ اگر یہ ججز جو ہے وہ سزا ان کی ختم بھی کر دے احتساب عدالت کی، تو پھر بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سزا دی ہوئی ہے وہ نیالی کی سزا ہے، اور وہ واپس ریورس نہیں ہو سکتی تا وقت کہ ہمارے معزز ایک جج صاحب چیف جسٹس بنے اور پھر حدیبیہ پیپر مل کی طرح جو کیس ہے وہ ذرا صاف ہو جائے۔ تو اس لیے ابھی تھوڑا سا مشکل ہے۔ دوسری طرف خان صاحب سے آج صدیق جان، اسد اللہ خان صاحب، نجم الحسن باجوہ صاحب، کاشف عباسی صاحب اور کچھ دوستوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ وہاں پر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور میں نے ابھی فون کر کے جو ہے وہ پوری معلومات لی ہے۔ کچھ باتیں ظاہر ہے وہ نہیں کی جا سکتی، لیکن جو جنرل باتیں ہوئی ہیں، آج زیادہ جو گفتگو کا فوکس تھا وہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے جو وہاں پر موجود تھے کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ وہ زیادہ فوکس رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں تو ایسی ہے جو خان صاحب پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ہماری حکومت کو تبدیل کیا گیا، ہمیں کیا اطلاعات آ رہی تھی، سفارتکار کس طرح ایکٹیو تھے، سندھ ہاؤس کے اندر کیسے منڈی لگائی گئی، اور پھر جو ایم کیو ایم ہے، باپ پارٹی ہے اور باقی وہ کس طرح سارے ان کو جو ہے وہ ارینج کیا گیا، اور پھر جب ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کیا گیا اس وقت سے ماحول جو ہے وہ ہمارے خلاف ہونا شروع ہوا۔ تو ہم نے تمام چیزیں بتائی تھی کہ معیشت پاکستان کی بڑی خراب ہے، لیکن ہماری بات نہیں سنی گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ جو حالات ہیں ان کے حوالے سے میں پریڈکشن کر سکتا ہوں کہ مارچ اپریل کے اندر الیکشن ہوں گے۔ یہ خان صاحب کا موقف ہے۔ اب ان کی اطلاع جو ہے، کوئی اطلاع ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے گی کہ الیکشن ہو جائے۔ اب یہ ظاہر ہے پتہ نہیں ان کے پاس کیا اطلاعات ہیں، لیکن بظاہر حالات تو بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ چونکہ معاشی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت خزانے کے اندر 6.1 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں، ریزرز ہیں، جس کے اندر یو اے ای، چین اور سعودی عرب تقریباً انہی کے یہ پیسے ہیں، اور اگر کوئی لے لے تو ہمارے حالات وہی ہیں، اور پھر وہ پڑے ہوئے ہیں اور اگلے 3-4 مہینوں کے اندر 8 ارب ڈالر سے زائد پیمنٹس کرنی ہے۔ وہ کہاں سے آئیں گی؟ انڈسٹری بند ہو چکی ہے، اور آج ٹیکسٹائل انڈسٹری باقاعدہ بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اب یہ ہزاروں لوگ ہیں وہ بے روزگار ہوں گے۔ اب جو ہے اس پورے معاملے پر انہوں نے بتایا ہے کہ جو اصل میں جنرل باجوہ صاحب کے جو ٹیکس گوشوارے لیک ہوئے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ جو پیسے سامنے آ رہے ہیں خاندان کے وہ تو تھوڑے ہیں، یعنی جو مختلف پیسے ہیں وہ زیادہ ہوگا، یعنی 150-200 ارب روپیہ یہ معاملات یہاں تک جا سکتے ہیں جو کمائی کی گئی ہے۔ اور یہ ظاہر جنرل باجوہ نے خود تو نہیں کی، اور ان کے جو قریبی حلقہ احباب ہیں جو اس دوران بڑے بڑے بزنس ٹائکون بنے ہیں، مختلف اکاؤنٹس کے اندر جو پیسے گئے ہیں ان کی بنیاد پر جو پرسیپشن ہے وہاں پر جانے والے لوگوں کی جنہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اخذ کیا ہے کہ خان صاحب کے پاس کچھ انتہائی عام معلومات ہیں کہ کس طرح ان کے دور حکومت کے اندر، چونکہ بزدار کو ہٹا کر علیم خان لانے کی بات بھی ہوتی تھی، تو یہ تھوڑا نہیں، کم از کم 150-200 ارب روپے یہ بہرحال جو ہے وہ بزنس کے ذریعے کمائے گئے ہیں۔ اب یہ بزنس صحیح تھا غلط تھا کیسے، بہرحال یہ جنرل باجوہ صاحب کے جو قریبی حلقہ احباب ہے ان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک تاثر قائم ہوا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو یقینی طور پر یہ صورتحال مزید جو احمد نورانی نے سٹوری دی ہے تو اس کے اوپر یہ اور بڑی سٹوری کسی وقت جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ جو کنواں یہ خان کے لیے بناتے ہیں اس کے اندر الٹیمیٹلی یہ خود گرتے ہیں۔ وہ کیسے کہ آپ نے دیکھا توشہ خانے کا ایک طوفان بپا کیا گیا کہ عمران خان جو ہے انہوں نے گھڑیاں لی، ہیرے جواہرات وہ سارے آگے بیچ دیے، لہذا یہ دیکھیے جی یہ کیا کام ہو رہا ہے۔ پھر عمر فاروق ظہور اس کے خلاف اب دبئی امریکہ کے اندر کیس ہوا ہے تو اس کے بعد اس پر بات نہیں کی جا رہی۔ اسلام آباد کے اندر یہ ہوا، لیکن جو ہی یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر پہنچا ہے اور معزز جج نے سوال کیا کہ بھائی 1947 سے لے کر آج تک توشہ خانہ سے جتنے تحائف کسی آرمی چیف نے، چیف جسٹس نے، ججز نے، جرنیلوں نے، سیاستدانوں نے، وزیر اعظم، صدر، وزراء جنہوں نے بھی لیے ہیں ان تمام کی تفصیلات فراہم کی جائے، چونکہ جب بھی تحفہ لیا جاتا ہے تو ڈکلیئر تو ویسے ہی ایف بی آر کے اندر کیا جاتا ہے، تو لہذا یہ معاملات سامنے آنا چاہیے۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ خبریں کم ہو گئی ہیں، اس پر گفتگو بھی
اس طریقے سے نہیں کی جا رہی، چونکہ اندازہ ہے کہ یہ معاملہ پھنس جائے گا۔ اب اسی طرح کا جو کیس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی درخواست دی گئی تھی، اور اس کے اندر جو بڑی پیش رفت ہوئی ہے، یہ ابو ذر نیازی صاحب ہیں، انہوں نے یہ درخواست دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے، جو کیس چل رہا ہے، اس کی سماعت تو 16 جنوری کو اب ہونے جا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو انفارمیشن کمیشن چونکہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ توشہ خانہ کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، انفارمیشن کمیشن کے 29 جون 2022 کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست ہے۔ ایک بڑے سینئر وکیل ہیں ابو ذر سلمان نیازی، ان کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس کی کل سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ اگر تو درخواست میں کہا گیا کہ وزرائے اعظم صدور کو بیرون اور اسی طرح باقی جو عہدیدار ہیں بیرون ملک سے ملنے والے تحائف کی تفصیلات دی جائیں، تحائف کی مارکیٹ ویلیو اور لگائی گئی قیمت کی تفصیلات بھی دی جائیں۔ تو جو ویلیو ہوگی، مارکیٹ ویلیو، اور جو چیزیں انہوں نے لی ہیں وہ مکمل تفصیلات مانگ لی گئی ہیں، اور لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی لاہور ہائی کورٹ تو آلریڈی اس کو انہوں نے حکم جاری کر دیا ہے کہ آ کر جواب دیں، اور 16 جنوری کو اس کی سماعت ہے۔ تو اب سیم کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی کل اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے کہ بھائی تمام معلومات دیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سانپ سونگ گیا ہے۔ اب یہ جال جو عمران خان کے لیے بنایا گیا تھا، اس کے اندر خود پی ڈی ایم کی لیڈرشپ، زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مریم، وہ سب گرنے لگے ہیں۔ تو اب سانپ سونگنا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ فیصلہ میرا خیال ہے ہو جانا چاہیے۔ ہم تمام پاکستانیوں کو یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ جو بھی آج تک توشہ خانہ سے جو بھی لیے گئے ہیں تحائف، یعنی اس کے اندر وہ آرمی چیف صاحب ہوں، وہ کوئی اور جنرل صاحب ہوں، وہ ججز ہوں، وہ سیاستدان ہوں، وہ بیوروکریٹ ہوں، تمام تفصیلات جو ہے وہ آنی چاہیے۔ مارکیٹ ویلیو کتنی تھی، کتنی ویلیو لگائی گئی ان حالات کے اندر۔ تو پی ڈی ایم کی خوشیاں آنے والے دنوں کے اندر ماتم میں تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ جو آج نون لیگ کی چیخ و پکار ہے، جو معیشت کے حالات ہیں، الٹیمیٹلی ممکن ہے جلدی الیکشن کی طرف اگر بڑھا جاتا ہے، اور پی ٹی آئی اگر دونوں اسمبلیاں تحلیل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اعتماد کا ووٹ مل جاتا ہے پنجاب اسمبلی سے، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ یقینی نظر آ رہے ہیں، ورنہ پوری کوشش ہوگی ان کو ڈیلے کیا جائے۔ تو خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ڈیلے بھی وہ کرنے کی کوشش کریں گے تو الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہمیں ہی پہنچے گا۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔